आदाब नाज़रीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में एक बार फिर आपका वालेहाना इस्तक़बाल है, खुश आमदीद। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ है, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड और ऐसे ही न जाने कितने अवार्ड्स को अपने नाम से मोतबर कर चुके आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब अपनी खूबसूरत और सहरंगेज़ शख्सियत के साथ, अपनी बेमिसाल हिकमत के साथ, अपनी शायरी के दिल फरेब और दिलकश ख़जाने के साथ आइए मिलकर उनका इस्तक़बाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से, और हमारी पूरी टीम भी इस्तक़बाल करती है। हकीम साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, तो शायरी के लिए थोड़ा सा इंतज़ार, आतिश शौक़ को हवा देते हैं आपके। एक छोटा सा क़िस्सा सुन लीजिए। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बादशाहत से पहले, बादशाहत तर्क करने से पहले वो याद इलाही की तरफ तो उनका ध्यान था ही, मुतवज्जह रहा करते थे, लेकिन एक कुछ पैदर पे ऐसे वाक़यात हुए जिसने उन्हें गोशा नशीनी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। वो फ़कीरी की ज़िंदगी अख्तियार करने पर मजबूर हो गए। हुआ यूँ कि एक मरतबा कुछ साइल नादार गरीब लोग उनके दरबार में पहुँचे। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम बारी बारी उन सबके दुख दर्द सुनते, उनकी ज़रूरतें पूरी करते, उनकी हाजतें पूरी करते। इतनी दौरान वो सब दुआएं दे के जा ही रहे थे कि एक सौदागर वहाँ पहुँचा और सौदागर ने कहा कि बादशाह सलामत, आपका इक़बाल बुलंद हो, मैं दूर दराज से सफ़र करके आया हूँ और मेरे पास कुछ ग़ुलाम मौजूद हैं, बड़ी मेहरबानी होगी कि ज़रा आप उन ग़ुलामों को भी देख लीजिए। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि ठीक है, पेश करो मेरे सामने। वो ग़ुलाम पेश हुए, सबको दिखाता जाता था, बारी बारी उनकी खूबियाँ गिनवाता जाता था, लेकिन एक ग़ुलाम को उसने एक साइड में खड़ा करके छोड़ दिया। बादशाह ने कहा, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि इसे क्यों एक तरफ करके छोड़ दिया? कहा, ये आपके काबिल नहीं है। कहा कि नहीं, इसे मेरे सामने पेश करो, मैं इसे भी देखना चाहता हूँ। तो जब उनके सामने वो पेश हुआ तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा कोई नाम नहीं है, ग़ुलामों के नाम नहीं होते, जिस नाम से आका पुकारे वही उनका नाम होता है। पूछा कि तुम खाते क्या हो, तुम्हें क्या पसंद है? कहा कि नहीं, मुझे जो मोटा झोटा मिल जाता है या जो मेरे आका की ख्वाहिश होती है उसे मैं शौक़ से खा लेता हूँ। पूछा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कोई आरज़ू? उसने कहा कि नहीं, ना मैं किसी अख्तियार का मालिक हूँ और ना ही मैंने अपने दिल में ऐसी किसी हसरत या तमन्ना को जगह दी है। तो जिस हाल में रखे मेरा आका वो हाल अच्छा है। ये बातें सुन के हज़रत इब्राहिम बिन अदहम जो है वो सख्ते की कैफियत में आ गए और सोचने लगे कि एक ये ग़ुलाम है और एक मैं हूँ ग़ुलाम। मैं अल्लाह का ग़ुलाम हूँ, ये अपने आका, अपने मालिक का ग़ुलाम है। ये मुझसे बदरजहा बेहतर है, इसलिए कि ये अपने आका की मर्ज़ी के ताबे है, उसकी खुशी को मुक़द्दम समझता है और उसके रंग में ये रंगा हुआ है। वो जिस हाल में रखे ये उसी हाल में रहने पर राज़ी और खुश है। तो मैं तो इस ग़ुलाम से भी गया गुज़रा हूँ। यहाँ से उनके लिए सोच और फ़िक्र का एक दरवाज़ा खुल गया और फिर कुछ ऐसे मज़ीद वाक़यात हुए जिसने आहिस्ता आहिस्ता उनको बादशाहत तर्क करके गोशा नशीनी की, फ़कीरी की ज़िंदगी अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। और फिर हम ये देखते हैं नाज़रीन कि आज तसव्वुफ़ की दुनिया में हज़रत इब्राहिम बिन अदहम एक बहुत ऊंचे और एक नुमाया आला मकाम पर फायज़ नज़र आते हैं। तो ये तो एक छोटा सा क़िस्सा था, एक छोटा सा वाक़या था और उसमें बुनियादी बात यही थी कि जिस हाल में रखे हमारा और आपका रब, वो हाल अच्छा है। ख़ुद को अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे कर दे, फिर देखें आपको वो भी मिल जाएगा जो आपकी पसंद है और जिसमें अल्लाह की रज़ा है। आइए अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों की नज़र। जी हकीम साहब, वही गज़ल का मतलब पेश करता हूँ। इरशाद आली हकीम साहब। तू भी अब साकी मेरे जाम में तब्दीली कर, वाह। तू भी अब साकी मेरे जाम में तब्दीली कर, शिद्दत तलखिए अय्याम में तब्दीली कर। वाह 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 वाह, बहुत शिद्दत खूबसूरत। तलखिए अय्याम में तब्दीली कर, तू भी अब साकी मेरे जाम में तब्दीली कर, शिद्दत तलखिए अय्याम में तब्दीली कर। बहुत खूबसूरत। कामयाबी मुझे कुछ दिन के लिए ही दे दे, कामयाबी मुझे कुछ दिन के लिए ही दे दे, कुछ तो इस हसरत नाकाम में तब्दीली कर, वाह, कुछ तो इस हसरत नाकाम में तब्दीली कर। बहुत खूबसूरत। और उस शेर देखें कि उनसियत शेख व ब्राह्मण से भी दे दे मुझको, वाह, उनसियत शेख व ब्राह्मण से भी दे दे मुझको, कुछ तो अब रग़बत असनाम में तब्दीली कर, क्या कहने हैं कुछ हकीम तो साहब। अब रग़बत असनाम में तब्दीली कर। और अब मैं तकलीफ़ उठाने को हुआ हूँ राज़ी,
اب میں تکلیف اٹھانے کو ہوا ہوں راضی، میرے آسائش و آرام میں تبدیلی کر، بہت خوبصورت، میرے آسائش و آرام میں تبدیلی کر۔ کیا کہنے ہیں۔ اور مقطع کا شعر ہے کہ طور تذلیل پہ راضی ہی رہے گا کب تک، طور تذلیل پہ راضی ہی رہے گا کب تک، اب تو کچھ لذت دشنام میں تبدیلی کر، اب تو کچھ لذت دشنام میں تبدیلی کر، تو بھی اب ساقی میرے جام میں تبدیلی کر۔ مطلع اور مطلع کے بعد والا شعر بہت خوبصورت۔ تو بھی اب ساقی میرے جام میں تبدیلی کر، شدت تلخی ایام میں تبدیلی کر، بہت خوبصورت، کامیابی مجھے کچھ دن کے لیے ہی دے دے، واہ، کامیابی مجھے کچھ دن کے لیے ہی دے دے، کچھ تو اس حسرت ناکام میں تبدیلی کر۔ بہت شکریہ۔ خوبصورت، بہت خوبصورت حکیم صاحب، یہ غزل نہیں ہے، کیا کہیں، نگینے جڑے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک تاج ہے اور اس میں ہر شعر ایک نگینے کی مانند، قیمتی بیش بہا پتھر کی مانند، یا ہم یہ کہیں کہ کوہ نور کی طرح جو ہے وہ آپ نے جڑ دیے ہیں اشعار۔ بہت اعلیٰ پائے کی غزل ہے۔ شیریں پہلے آپ سے مخاطب میں بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو مجھے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے، حکیم صاحب کہ آپ کی وجہ سے میری نانی کو جو پیٹ میں درد رہتا تھا بھی کچھ رمضانوں میں، تو آپ کا بتایا اور اس کا جو بیل کا مربع لینے کو میں نے نانی کو کہا، تو الحمدللہ اب نانی کا پیٹ کا درد غائب ہو گیا۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، آپ ابھی بھی زمانے میں سلامت خوشیاں بانٹتے رہے۔ آمین یہ دعا ہے میری رب سے کہ آپ سدا یوں ہی مسکراتے رہے، آمین آمین۔ نظر نہ لگے آپ کو پھر کبھی کسی کی، اللہ آپ پر اتنا اس قدر مہربان رہے۔ بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، جزاک اللہ خیر۔ سلامت شیریں، آپ کے نام اور آپ کے کام دونوں شیریں ہیں۔ اور کوئی سوال ہے؟ جی شکریہ حکیم صاحب۔ اور دوسری بھی حکیم صاحب، میری مامی ہے جن کو ابھی نزلہ ہوا تھا، نزلہ ہے ابھی ان کو بہت زیادہ نزلہ اور کھانسی، تو ابھی وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، کی دوا دی، کوئی آرام نہیں، پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے بھی دوا دی، کوئی آرام نہیں، اور میں نے ان کو یہ نسخہ بنا کے دیا آپ کا نزلے والا، الحمدللہ ان کو فائدہ ہے۔ ماشاءاللہ، ان کا جو کف جکڑا ہوا تھا حکیم صاحب وہ نکل رہا ہے اب، اور جو ان کی سانس پھول رہی تھی اس کی وجہ سے، جو کف جمع ہوا تھا اس کی وجہ سے ان کی سانس پھول رہی تھی جو ایلوپیتھک دوا لینے سے۔ بہت اچھا۔ اور میں نے پرسوں ہی ان کو یہ نسخہ بنا کے دیا تو فائدہ ہے الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ حکیم صاحب۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ شیریں یہ نسخے آپ سیکھ رہے ہیں اور کم عمر ہیں آپ، تو آپ لوگوں کی خدمت بہت دن تک کریں گے، اور یہ سارے نسخے آپ کو از پر یاد ہونے چاہیے اور ان کی پہچان ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے بعد بھی لوگوں کی تکالیف دور کریں، اور یہ جو بھی نسخے جات ہیں یہ شریک کتابوں کے نہیں ہیں۔ کسی کتاب میں آپ ایسا کوئی نسخہ نہیں بتا سکتے جو میں بتاتا ہوں۔ یہ تمام نسخے جات مجربات ہیں۔ مجربات کہتے ہیں انہیں جو ہمارے اپنے ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، اپنے تجربے ہوتے ہیں، تو یہ میرے اپنے ایکسپیریمنٹ ہیں، یہ کتابوں میں نہیں ہے۔ اور یہ بہت ڈائنامک ایکسپیریمنٹ ہیں، یعنی اس دور کے جدید ایکسپیریمنٹ ہیں جو بہت ذرا سا استعمال کرنے پر کام کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ حکیم نہیں جانتے تھے، اور یہ سارے جو میں آپ کو نسخے بتاتا ہوں یہ میرے مجربات ہیں۔ اور دو ہی طرح کی حکمت ہوتی ہے، ایک مرکبات، یعنی آپ کے پاس مریض آیا، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے جو بازار کی دوائیاں جو تیار شدہ ہوتی ہیں وہ لکھ کے دے دی، اور ایک ہوتے ہے مجرب، یعنی آپ نے خود تجربے خود ریسرچ کی، اور اس کو اگر گزشتہ علاجوں پر آپ نے بہتر پایا تو وہ آپ کے اپنے مجربات ہیں۔ تو یہ مجربات ہیں، میرے مجربات کو اپنے مجربات بنا لیجئے، انشاءاللہ جس کو دوا دیں گے
تو اللہ ان کو شفا دے گا۔ بہت خوب حکیم صاحب، روزانہ آپ کی باتیں سنتے ہیں، روزانہ آپ کے حکمت کے خزانے ماشاءاللہ ناظرین کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ یہ مجربات اور مرکبات آج تو اش کرنے کو دل چاہ رہا ہے حکیم صاحب، سلامت رہے۔ واقعی شیریں نے جو بھی کہا، ایک ایک لفظ ایسا لگتا ہے کہ دیکھنا لذت تقریر کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا گویا کہ یہ بھی میرے دل میں ہے۔ شیریں نے بہت سارے لوگوں کے دل کی دھڑکن کو اور ان کے دل کی صدا کو اپنی شیریں بیانی کے ذریعے پیش کیا ہے۔ کالرز ہیں فون لائن پر، آپ کی اجازت سے پہلے عائشہ کو شامل کر رہے ہیں۔ فرزانہ تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے۔ جی عائشہ بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب میرے 2 سوال ہیں، جی اگر پہلا، شگفتہ جی اگر لکھیے تو اچھا رہتا۔ ہاں بالکل لکھ رہی ہوں، جی بتائیے۔ میرے بھائی کا آپریشن ہو گیا ہے یورین کا، ان کو یورین میں کنکر آیا بول کے نکال دیے ابھی تو، اور پتھری ہے گردوں میں بھی، تو ابھی ان کو حکیم صاحب بولے والا نسخہ 2 بار دے چکے ان کو، پھر بھی ان کو پتھری نہیں جا رہی۔ ابھی تو نلی کا آپریشن کر دیے ٹوائلٹ کی، ابھی پتھری کا آپریشن اگلے مہینے میں رکھے ان کو۔ کیا حکیم صاحب وہ آپریشن سے بچنے کے لیے کوئی دوائی بولیں گے کہ آپ کوئی ٹیبلیٹ جیسا پی کیئر بولے آپ پیٹ کے لیے، ویسا کچھ ان کو دوائی بولیں گے کیا آپ؟ گڑل کا پتا بھی لا کر کھلائے ان کو، وہ 3 سال پرانا ہے حکیم صاحب، ان کو پتھری دونوں طرف ہے، اب ان سے بچنے کے لیے کچھ بولیے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میری ایک سہیلی ہے، وہ سہیلی کو کبھی جیسا کہ کچھ بھی بنا چھوٹی سی بات کے دل اس کو بہت گھبراتا، دل ایسا مار لیتا، دھڑ 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 بول سکے، ابھی کچھ بات آئی، چھوٹی سی بھی بات رہی تو وہ بات کے لیے بہت گھبرا جاتے ہیں اور ٹینشن آتا، کبھی کبھی کچھ نہیں بھی رہا تو کبھی دماغ میں ٹینشن آ جاتا، گھبراہٹ، گھر سے چلے جانا ایسا۔ بس اس کے لیے آپ میں سنی آپ کے باتوں میں آپ آملے کا مربع لیو بولے، مگر ان کو تھائرائڈ ہے تو صبح آملے کا مربع کیسا لینا چاہیے انہیں؟ ذرا آپ یہ 2 بات ہم میرے کو بتائے تو بہت اچھا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، جی حکیم صاحب۔ اچھا دیکھیے، تھائرائڈ میں آملہ فائدہ کرتا ہے، اور آملے کا مربع کھا سکتے ہیں صبح کو آپ، اگر آپ کو سردی نہیں ہوتی اس سے۔ سرد مزاج لوگوں کو آملے سے سردی ہو جاتی ہے، یعنی سینہ جام ہو جاتا ہے، جکڑن ہو جاتی ہے۔ اور یوں بھی کر سکتے ہیں آپ کہ آملہ 200 گرام اور دھنیا 200 گرام اور ارجن کی چھال 100 گرام، ان سب کو پاؤڈر بنا لیں، اور نمک زیتون 1 چٹکی پانی میں ملا کر، اس پانی سے آپ ان کو اپنی سہیلی کو نسخہ دیں 1 چمچ دن میں 1 بار، تو ان کو اس نسخے سے بھی فائدہ ہونا ممکن ہے۔ مزید یہ نسخہ ان کے تھائرائڈ کو بہت فائدہ کرے گا، اور دل کے لیے بھی بہت مفید ہے، گھبراہٹ کے، دل کی مضبوطی کے لیے بہت اچھا ہے، دماغ کی مضبوطی کے لیے بہت اچھا ہے۔ اچھا، وہ آپ کے بھائی کو جو نسخہ گولڑ کے پتوں والا ہے، تو انہیں آپریشن میں 1 مہینہ ہے، روزانہ وہ گولڑ کے پتے کھلائیں 3-4، اور یا تو پی کیئر آپ کے پاس ہے تو پی کیئر کیپسول کھلا دیں ساتھ میں، یا 1-2 چٹکی نمک زیتون پانی میں ملائیں، 1-2 نیبو ملا کر یہ 2 گلاس پانی پلا دیا کریں دن میں 1 بار۔ مجھے امید یہ ہے کہ آپریٹ ہونے سے پہلے یہ پتھریاں پاؤڈر بن کے نکل سکتی ہیں۔ چلتے چلتے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور کہاں سے ہمارے ساتھ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے ناظرین، آئیے پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں، لیکن چاہیں گے کہ ایک بار پھر حکیم صاحب کا پرتپا خیر مقدم کر دیا جائے تمام ناظرین کی محبتوں کے ساتھ۔ ایک بار پھر استقبال۔ سلامت رہے، شکریہ۔ فرزانہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ ہماری ننند کی لڑکی ہے جو 15 سال کی ہے،
انہیں آستما ہے تو ڈاکٹر ان کو وہ انہیلر اور وہ دم کا جو اسپرے یوز کرتے نا وہ یوز کرو بولے. اور انہوں کیا بولتے ذرا سردی میں کام کرے تو یا سردی کے کچھ چیزیں آئس کریم ٹھنڈا پانی وغیرہ پیے تو دم چڑھتا اور طبیعت خراب ہوتی. تو اس کے لیے یہ امیونٹی جو پاور ہے نا وہ امیونٹی کے لیے جو کھاتے ہیں نا السی سوڈا اناب یہ یوز کر رہے. اس کے علاوہ کچھ اور یوز کرنا کیا؟ ٹھیک. اور دیکھیے بچی ابھی 15 سال کی ہے, اس کو یہ نسخہ ضرور دیں جو آپ دے رہے ہیں, اور ممکن ہو تو معجون آر کیئر 1 چمچ صبح 1 چمچ شام دیں. معجون آر کیئر گرم پانی سے دیں. بچی کو دودھ بھی بند کر دیں. ایسے مریض کو دودھ بھی کف بناتا ہے, اور کھٹی چیزیں تو بالکل نہ دیں. بازار کی تیار شدہ چیزیں بھی نہ دیا کریں. اور 6-7 مہینے تک معجون آر کیئر اور وہ نسخہ جو آپ نے بنایا ہے دیجیے. اور ڈاکٹروں سے بھی آپ ان کی دوائیں لے سکتے ہیں. 6-7 مہینے یا اس سے بھی زیادہ دینا پڑ سکتا ہے, لیکن ابھی اس کی عمر میں گنجائش ہے ٹھیک ہونے کی. ضرور دیجیے ان کو. جی آندھرا پردیش سے حسینہ صاحبہ, کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی باجی آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. شکر اللہ. جی باجی میرے 2 سوال ہیں. ہاں پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے تو نمک زیتون منگوایا ہے, جی وہ اس کا طریقہ بتا دیجیے حکیم صاحب. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ٹھنڈے پانی سے استعمال کرنا چاہیے؟ آپ کو کس لیے لینا ہے؟ جی آپ کو کس لیے لینا ہے نمک زیتون؟ کون سی بیماری کے لیے؟ جی اسکن پرابلم کے لیے, چہرے پر کیل مہاتے ہیں ٹھیک ہے. ٹھیک اس کے لیے. کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی بتا سوال؟ دیجیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بچی کو بھی یہی پرابلم ہے حکیم صاحب, کیا استعمال؟ ٹھیک. وجہ دیکھیے نمک زیتون بہت طرح سے استعمال ہوتا ہے. خون میں چربی زیادہ ہو اس کی وجہ سے اگر وہاں سے نکلتے ہوں تو ایک چٹکی سوڈا کے ساتھ 1 چٹکی نمک زیتون پانی میں ملا کے لے سکتے ہیں. پانی ٹھنڈا یا گرم یا نارمل کوئی بھی لے سکتے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے بھی لینا بہتر ہے اور بعد میں بھی لے سکتے ہیں. اور دن میں 2 ٹائم بھی لے سکتے ہیں. 1 ٹائم سے بھی یہ فائدہ کرتا ہے, اور اپنی بیٹی کو بھی آپ دے سکتے ہیں. یہ مزید جو فائدہ کرتا ہے یہ ایک تو خون صاف کرتا ہے, خون کی حدت کم کرتا ہے جس کی وجہ سے مہاسے نکلتے ہیں. پیٹ کی حدت کو کم کرتا ہے جس کی وجہ سے مہاسے نکلتے ہیں. ایسیڈیٹی کو فوراً ختم کرتا ہے. ایسیڈیٹی اور بواسیر میں بہت فائدہ مند ہے. لیور کی گرمی, لیور اگر کسی کو جانڈس ہو جائے, پیلیا ہو جائے تو 5-10 خوراک اس کی کافی ہے. کسی کو کڈنی انفیکشن ہو اس میں بھی فوری طور پر کام کرتا ہے. اسکن کی پرابلم میں, بالوں کی درازی کے لیے, اور بہت سے امراض میں یہ دراصل پیٹ کا معمول ٹھیک کرتا ہے, جس سے پیٹ سے متعلق جو بیماریاں ہوں یا ایبڈومن سے متعلق ان سب میں فائدہ مند ہے. جی کرناٹک سے حلیمہ صاحب بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے بہن کو پیٹ میں تکلیف ہوتی, گوشت کھائے تو ان کو جلاب ہوتے, تکلیف بہت ہوتی ہے. ان کے لیے کچھ دوا میں نے پیکر گولی آرڈر کرائی. ٹھیک ہے. پی کیئر جب آپ کے پاس پہنچ جائے تو کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد 1 کیپسول لیا کریں آپ کی بہن, اور دن میں 1 بار بھی کافی ہے اور 2 بار بھی لے سکتے ہیں اپنی ضرورت میں. ان کو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی احمد آباد سے رخسانہ صاحبہ, جی بتائیں کیا سوال؟ ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ. آپ لوگ کی جیسی طرح سے
सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाकिम साहब को भी बहुत बहुत अच्छा, मैंने आपके यहाँ से गोशिया गुंद मंगाया, मुझे बहुत फर्क पड़ा है। और मेरे को पोता माथी जब बहुत दुख रहा, मैंने बाथरूम जागरूक में संडास में कटी, जब मेरा पाँव में दुखता, फिर आपके यहाँ से मैंने गोशिया गुंद मंगाया, बहुत फर्क पड़ा है। 2 महीने हुए मेरे को कहते अभी महीना बाकी होगा, तो बोलते हैं आपकी उसमें से बोलते हैं कि अभी और 3 महीना लो, ऐसा बोलते हैं। हेलो, ठीक है। बोलते हैं कि 3 महीना और, तो 3 महीने मैंने खाया, आदमी 3 महीने और लो, तो क्या लेगा अभी भी? ठीक है, हेलो, ठीक है बहन, आपकी बातें पहुंच गई बात। एक तो बहुत मुबारक, अल्लाह ने आपको फ़ायदा दिया। और दरअसल ये यूनानी दवा है, और ये क्योंकि असली गौनसिया आपने लिया तो अल्लाह ने फ़ायदा भी दिया, और बेशक अल्लाह ही फ़ायदा देने वाला है, हम लोग तो मशवरा देने वाले हैं। तो आपसे ये इल्तमास है कि अब आप और भी इलाज करें, दूसरों के भी, जो आपके अतराफ़ में लोग इस तकलीफ़ में हो जो किसी सूरत नहीं जाती, तो ये गौनसिया की बात उन तक भी पहुंचाइए। और अब आप ले सकते हैं गौनसिया, लेकिन बस एक खुराक लिया करें। अब आप ठीक हो चुके हैं, अब उस बीमारी को वहीं पर ख़त्म करने के लिए एक खुराक रोज़ाना ले लिया करें, और काफ़ी दिन तक लेकर छोड़िए, ताकि आपको दोबारा ये मर्ज़ ना हो सके। जी अख्तरी भी बताएं बहन, क्या सवाल है? अख्तरी साहबा, मैं सुन पा रही हैं? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बीपी शुगर एसिडिटी है मेरे को, लहसुन का छिड़का अदरक लहसुन वाला ले रही हूँ। बीपी के लिए तो बहुत फ़ायदा है अल्हम्दुलिल्लाह, और एसिडिटी के लिए पीकेयर गोली 2 साल से ले रही हूँ मैं। अभी 80% कम है, अभी 20 है। अभी गैस सीने में जलन होती, पेट में नहीं बनता गैस, 2 साल से ले रही हूँ। उसके बदली में जैतून का नमक ले सकते हैं आप। डॉक्टरी गोली भी खाना पड़ता मेरे को, तो 5-6 दिन के एक बार तो गोली छूटे सर का पूरा एसिडिटी का ऐसा था दवा। और सियागोन भी ले रही हूँ दर्द के लिए। माशाअल्लाह, ठीक, दर्द भी बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान, आपको भी अल्लाह ने फ़ायदा बीपी दिया। तो बहुत फायदा कर रहा है। जैतून के छिड़का अदरक लहसुन वाला जो ले रही हूँ, शाम होते बीपी परेशान करता है, सुबह गोली खाए बाद भी शाम में बढ़ता था मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है। और नमक जैतून आप ले सकते हैं पी केयर की जगह, और नमक जैतून और खाने का सोडा 1-1 चुटकी आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। ये भी ब्लड प्रेशर को बहुत नॉर्मल करता है, और एसिडिटी और जलन और पेट से मुतालिक अमराज, लीवर से मुतालिक, स्किन से ताल्लुक़ वाले अमराज में फ़ायदा करता है, किडनी से ताल्लुक़ रखने वाले, तो आप 1-1 चुटकी ले सकते हैं इसको, बहुत जल्द आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। आइए नाज़रीन, एक और वक्फ़ा ले लेते हैं, छोटा सा वक्फ़ा है, बहुत जल्द हाजिर हुए। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है, और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम तमाम नाज़रीन की तरफ से उनकी अक़ीदतों और मोहब्बतों के गुलदस्ते के साथ हकीम साहब वालेहाना इस्तक़बाल। सलामत रहे, शुक्रिया। जी बताएं यास्मीन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी यास्मीन साहब, आप दोनों का इतना मैं शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद। हम गरीबों के लिए का रहनुमा बन के हैं आप दोनों। हकीम सुलेमान तो इतना उनके नुस्खे है, मैं हर एक इंसान को देती हूँ, जो भी तकलीफ से दवा खन जाता हूँ उसको मैं समझा के बोलती हूँ। पीरियड के बारे में, लेडीज के बारे में, हेयर के बारे में, सब जने मेरे को आप पूछते हैं तुम कहाँ से मंगाते हो, किधर। मैं नहीं बोलती, मैं अतिया हब से ट्राई करो तो आपको मिल जाएगा करके। वो मेरी इतना मेरे को करंट गया था, अब आया करंट है, तो वो शाहिरी बोल रहे थे, मेरे को रोना आ रहा था, आपके बारे में बोल रहे थे, मेरे को बहुत अफसोस लगा। अल्लाह कैसे कैसे बंदों को कहाँ पहुंचा। हम भी नासाज है, हमने भी तकदीर खोल दिया, अल्लाह हमें गुनहगार बंदे हैं करके। मेरे 3 सवाल हैं। जी।
मेरे को गाउन सिया लेने से इतना आराम हुआ, इतना आराम हुआ, मैं बोल नहीं सकती कि मुझे 5 साल पहले जो तकलीफ है, मैं 2 बार मैं कॉल करी तो ये बात का जिक्र नहीं किया आपसे। क्यों बोले तो मुझे नमाज पढ़ने नहीं आता था, डॉक्टर कमांड बैठाओ गए थे, मेरे कमांड बैठाने की हैसियत भी नहीं थी। मैं अल्लाह से दुआ कर दिया, अल्लाह मुझे इतनी जल्दी इतना कमजोर कर दिया तू कि मेरी दवा का इलाज ही नहीं गए। फिर मैं हकीम सुलेमान का देखती तो मैं मंगा ली, चलो डॉक्टरों से पैसे भाने से एक नुस्खा मैं आजमाती हूँ को, जैसा ही लिए जो अल्लाह मुझे वो दवा से शिफा भी कराया और आज तक मैं ठहर के नमाज पढ़ती हूँ। और इनके जो हमारे इनके दोस्तों को भी 2-3 प्रॉब्लम थी पवा के, उनको भी देने लगे, ऐसा ऐसा मंगा लो तुम्हें करके, उनको भी आराम है। तो अल्लाह के फजल से हकीम सुलेमान को मैं कितना है मैं शुक्रिया अदा करूँ, कमी है। मैं हर एक नुस्खा लेती हूँ, हर एक नुस्खा ट्राई करती हूँ, चाहे वो मेरे लिए जिस्म के लिए गलत होता है या सही होता, अल्लाह जो बेहतर जानता। और खाने से पहले लहसुन खाओ कर बोलती हूँ, तो वो कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं। और जो नमक जैतून है ना, नमक जैतून वो किस वास्ते इस्तेमाल होता, क्या वास्ते इस्तेमाल होता, वो एक चाहिए। और मेरे क्या दांत थोड़े बहुत गिर गए हैं, वो मेरे को थायराइड की वजह से गिर गए, पर थायराइड कम नहीं हुआ मेरे को। 100 mg की गोली है मेरे को, और गोंद मोरिंगा मैं ले रही हूँ। मेरी बहन का भी कम नहीं हुआ थायराइड। अल्लाह आपको सलामत रखे, और इतनी बेबाकी और इतना खूब अल्लाह का शुक्र, और फिर कैसे आपको फ़ायदा ना होता। तो अल्लाह को मेरी भी तो इज़्ज़त रखनी होती है, तो उसने रख ली आपको फ़ायदा देकर। तो फिर यही तो हम चाहते हैं कि आप को जब अल्लाह फ़ायदा दे दे फिर आप दूसरों तक पहुंच जाए, तो वो भी आप कर रहे हैं। तो हर नुस्खे में फ़ायदा मौजूद है, भरोसा मौजूद होना चाहिए हमें अल्लाह पर, न मुझ पर न मेरे दवा पर, अल्लाह पर भरोसा। बगैर दवा के भी ठीक करने वाली वो ज़ात दवा से भी ठीक करती है। और खैर नुस्खे जात तो आप सब जानते ही हैं। नमक जैतून के बारे में आपने पूछा, देखिए थायराइड जैसे आपका कम नहीं हुआ, तो 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम मेथी का दाना, इसको पाउडर बना के रखें। 1 चम्मच खाएं, 1 छोटा चाय का चम्मच खाएं ये पाउडर, और नमक जैतून पानी में मिला लें, इस पानी से खाएं। दिन में 2 बार ले सकते हैं, अपनी गोली भी लें, और 6-7 महीने लगातार लें अपनी गोली के साथ। आपको और आपकी बहन को थायराइड यकीनन कम होना चाहिए। और नमक जैतून आपने पूछा क्या है और कैसे काम करता है। नमक जैतून दरअसल हमारे जिस्म के कम या बढ़े हुए जो अज्जा हैं और पैमाने हैं, उनको एतदाल पर लाता है, ज़रूरत के मुताबिक लाता है। जैसे आप 1 चुटकी नमक जैतून खाएं तो एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन्फेक्शन ये फ़ौरन ही दूर करने लगता है। लीवर इन्फेक्शन, जॉन्डिस फ़ौरन ही फ़ायदा शुरू कर देता है। किडनी की प्रॉब्लम, किडनी के इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन, लैट्रिन का इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन, जिल्द का इन्फेक्शन, और महासों के लिए, और खून की सफाई करता है। और ये जो कुछ बढ़ता है हमारे जिस्म में, वो खून में ही तो बढ़ता है। तो आप वाहिद भी ले सकते हैं इसको, और तरह तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। 1 चुटकी पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। जी अहमदाबाद से रुखसाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरे को पुछाने का जिक्र है का हेलो जी जी आपकी आवाज़ पहुंच रही है, सवाल दोहराइए।
अरे मैं बोल रही हूँ कि मैंने गोसिया गुण मंगाया ना, मैंने 2 महीने खाया, अभी थोड़ा बाकी है, तो फिर से जो फोन करते हैं तो मेरे को बोलते हैं अभी 3 महीने पियो, तो पीने का या नहीं करती, मेरे फोन चालू रखिए, बात काटिए ना। हेलो, आपकी बात नहीं पहुंची। आपने कहा आपने गोंद सिया मंगाया है, अब इसको खाने के बारे में पूछ रही हैं? हाँ, यानी जब 3 महीने पूरे हो जाए तो दूसरी बार खाएगा, 3 महीने नहीं हो। हाँ, 3 महीने खा चुकी हैं, कितने % फायदा हो गया आपको? अरे 2 महीने तो खाया, अभी बाकी है, यानी थोड़ा बाकी है गोसिया गुण, बाकी फर्क तो बहुत पड़ा माशाल्लाह। माशाल्लाह, ठीक है। तो और कितना खाना है ये पूछ रही हैं? और कितने दिन? दूसरी और बात करनी है उसे के लिए, आज चालू रखिए मेरा फोन। हेलो, सुन पा रहे, नहीं समझ पा रहे? ठीक है, हकीम साहब ने समझ लिया, अब आप सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं। जी हकीम साहब। देखिए, अभी आपने 2 महीने खाया तो 1 महीने का अभी बचा हुआ है, हो सकता है उसी में मुकम्मल फ़ायदा हो जाए, लेकिन आपके अंदाज तकल्लुम से तो पता चल रहा है आपको खूब फ़ायदा है। मैं दुआ करूँगा इसी में फ़ायदा हो जाए, ज़रूरत पड़े तो और भी मंगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको फ़ायदा हो गया, खूब अल्लाह का शुक्र करें, मुमकिन हो तो 2 नफिल भी पढ़ लें अल्लाह के शुक्राने के। हम भी आपके दुआ के मोहताज हैं, और ये नुस्खा अपने तक मत रोकिए, ये फिर अपने तमाम अजीज़ों में पहुंचा दीजिए। बहुत लोग परेशान हैं जो किसी सूरत मदावा नहीं मिलता, इलाज करते करते थक गए हैं, मकरूज़ हो गए, जेवर बिक गए हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। जिस रोग में आपको मेरे मशवरे से फ़ायदा हो, जिस दवा से, उस दवा को आप याद रखें और अपने अजीज़ों को तक भी उसे पहुंचाएं, तब बहुत सारे लोग अच्छे हो सकते हैं इंशाल्लाह। अख्तर भी क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नवासी है, हमारी बहन की नवासी है, 18 साल 20 साल में बच्ची थी। हाँ, दम चढ़ता बच्ची को, दम्मा है और खांसी होती है, सर्दी के मिजाज से है। हाँ, अभी वो नाग वाली का वो नुस्खा दे रहे हैं, 1 महीने से दे रहे हैं, बलगम बहुत निकल रहा है, अभी पूरी तरह से कम नहीं है, बच्ची भी ताजी है, तो उनके लिए। और इनको भी बताए थे हकीम साहब, मोरिंगा गोंदी सौंठ उसका बना के दे सकते थे हम, दम्मा बता रहे हैं डॉक्टर। टैबलेट दे रहे मगर गोलियाँ खाए तो बच्ची लोग घबराहट हो रही, गोलियाँ नहीं खा रहे बराबर, हकीम साहब की दवा से लेंगे ठीक है, बच्ची के लिए। ठीक है, मुनाफ से बहुत फायदा है, मगर 1 महीने से बलगम बहुत निकल रहा बच्ची की। ठीक है। जी हकीम साहब। अच्छा, देखिए, फ़ायदा शुरू हो गया और 1 महीना काफ़ी नहीं है, इस इलाज में 6-7 महीने लगते हैं। ये नुस्खा देते रहिए और डॉक्टरों की दवाएं भी दीजिए अगर ज़रूरत पड़े तो। ये धीरे धीरे कफ बनने को रोकती है, फेफड़ों को तक़वियत देती है, इम्यूनिटी पैदा करती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत आप में जब अपनी ज़रूरत के मुताबिक मौजूद हो जाती है तो आप इस मर्ज़ से निजात पा सकते हैं। ऐसे बच्चों को बाज़ारू चीज़ें ना के बराबर खिलाएं और दूध भी ना पिलाया करें, दूध से भी कफ बनता है। ऐसे बच्चों के लिए गर्म अशिया सब फ़ायदेमंद है, ठंडी चीज़ें सब नुकसानदेह हैं। 6-7 महीने इलाज करें, मुमकिन हो तो माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से खिलाएं और खूब दुआ भी करें, बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हुमा है बुलंदशहर से, क्या सवाल है हुमा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी, पहला तो मैं हकीम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरी आज हकीम साहब से और आपसे बात हो गई। बहुत सालों से मैं हकीम साहब को देखती आ रही हूँ, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, हम इनके जहाँ के ये रहने वाले हैं ना, उनके पास ही हमारा गाँव है, वहीं के हम हैं। तो मैं बहुत कॉल करती थी, मेरी हकीम साहब से बात नहीं हो पाती थी। कौन सा गांव है आपका? चंदियाना, आप बुगरासी के हो ना? हाँ, 6 किलोमीटर पर आप दूर हैं हमसे। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, मुझे वो परसों सिस्टर ने मेरी कॉल करी थी, तो उन्होंने 3 सवाल पूछे थे आपसे, तो उसमें उनको ना हमारे यहाँ की लाइट चली गई थी, तो पता नहीं रह पाया, मतलब हमने सुना नहीं प्रोग्राम।
تو مجھے ایک تو یہی پوچھنا تھا کہ وہ لیکوریا کے بارے میں بتایا تھا آپ نے کہ ایسے ایسے کہ وہ کھانا ہے یوسف گھول کی گھسپی کو، اور ایک کمر کٹ اس کی سر میں خشکی کے لیے انہوں نے بولا تھا، تو وہ بتا دیجئے کہ ان کی خشکی کیسے جائے. اور تیسرا گردے کی پتھری کا تھا. تو یہ تینوں آپ مجھے پھر سے بتا دو. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے، جن کی کمر کٹتی ہے یا سفید پانی کی شکایت ہے، مردوں کو ہو یا عورتوں کو ہو، دنیا کا سب سے تیز نسخہ ہے جو ایک خوراک میں ہی ایک دم تالا سا لگا دیتا ہے، لاک کر دیتا ہے، لیکن کھانا چاہیے 1 مہینے تک. تو یہ عیسب گول کی بھوسی 1 یا 2 چمچ گرما گرم دودھ میں ڈال کے دیں. اور ایک آتا ہے گوند چلغوزہ، یہ بہت تیز ہوتا ہے، گوند چلغوزہ ہمیشہ یاد رکھیں. اس کی 1 چٹکی بھر کے یہ بھی اس دودھ میں ملا دیں جس میں عیسب گول کی بھوسی ملائی ہے. دودھ ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں شکر وکر بھی ملا لیں اپنی ضرورت کی، اور رات کو سوتے وقت بس ایک خوراک لے لیا کریں. تو کمر کا کٹنا ہو یا سفید پانی ہو، بار بار پیشاب آتا ہو، یا کسی کو پریگنینسی نہیں رہتی ہو، یعنی حمل نہ رہ پاتا ہو کسی خاتون کو، اور یہ ان سب روگوں میں بے حساب فائدہ مند دوا ثابت ہوتی ہے. آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. پتھری کے لیے چندیانے والے ضرور جانتے ہوں گے کہ گولر کا ایک پیڑ ہوتا ہے جس پہ گولڑ آتے ہیں، اور اس کا پتا بکرا بکری بہت شوق سے کھاتے ہیں. تو گولڑ کے 3-4 پتے چبا کے کھائیں یا پیس کے پی لیں، بات ایک ہی ہے. 2 چٹکی نمک زیتون اور 2 نیبو 2 گلاس پانی میں ملا کر یہ 2 گلاس پانی پی لیں روزانہ 1 بار. کبھی بھی آپ کی پتھری پاؤڈر بن کر آسانی سے نکل سکتی ہے. درد ہو تو درد کی دوا لیں. یہ نسخہ تقریباً 10 دن لینے سے لوگوں کی پتھری نکلنا ممکن ہوتا ہے. حکیم صاحب، سر میں خشکی کا مسئلہ ہے. ہاں، سر میں خشکی کے لیے السی کو ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنائیں، 1 چمچ السی کھائیں، اور 1 چٹکی نمک زیتون 1 گلاس پانی ملا کر یہ پانی پی لیں دن میں 1 بار. تو سر کی خشکی بھی ٹھیک ہونا ممکن ہے. چلتے چلتے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور کہاں سے ہمارے ساتھ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے ناظرین. آئیے پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں، لیکن چاہیں گے کہ ایک بار پھر حکیم صاحب کا پرتپاہ خیر مقدم کر دیا جائے. تمام ناظرین کی محبتوں کے ساتھ ایک بار پھر استقبال. سلامت رہے. شکریہ. شیرین بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو مجھے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے حکیم صاحب کہ آپ کی وجہ سے میری نانی کو جو پیٹ میں درد رہتا تھا بھی کچھ رمضانوں میں، تو آپ کا بتایا اور اس کا جو بیل کا مربع لینے کو میں نے نانی کو کہا، تو الحمدللہ اب نانی کا پیٹ کا درد غائب ہو گیا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ حکیم صاحب. آپ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، ابھی زمانے میں خوشیاں بانٹتے رہے. آمین. یہ دعا ہے میری رب سے کہ آپ سدا یوں ہی مسکراتے رہے. آمین. نظر نہ لگے آپ کو پھر کبھی کسی کی. اللہ آپ پر اتنا اس قدر مہربان رہے. بہت بہت شکریہ حکیم صاحب. جزاک اللہ خیر. سلامت شیریں. آپ کے نام اور آپ کے کام دونوں شیریں ہیں. اور کوئی سوال ہے؟ جی شکریہ حکیم صاحب. اور دوسری بھی حکیم صاحب، میری مامی ہے جن کو ابھی نزلہ ہوا تھا، نزلہ ہے ابھی ان کو بہت زیادہ نزلہ اور کھانسی. تو ابھی وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، کی دوا دی، کوئی آرام نہیں. پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے بھی دوا دی، کوئی آرام نہیں. اور میں نے ان کو یہ نسخہ بنا کے دیا آپ کا نزلے والا، الحمدللہ ان کو فائدہ ہے. ماشاءاللہ. ان کا جو کف جکڑا ہوا تھا حکیم صاحب وہ نکل رہا ہے اب. اور جو ان کی سانس پھول رہی تھی، اس کی وجہ سے جو کف جمع ہوا تھا اس کی وجہ سے ان کی سانس پھول رہی تھی جو ایلوپیتھک دوا لینے سے. بہت اچھا. اور میں نے پرسوں ہی ان کو یہ نسخہ بنا کے دیا تو فائدہ ہے الحمدللہ. بہت بہت شکریہ حکیم صاحب. شکریہ. جزاک اللہ. آپ
شیریں یہ نسخے آپ سیکھ رہے ہیں اور کم عمر ہیں آپ، تو آپ لوگوں کی خدمت بہت دن تک کریں گے، اور یہ سارے نسخے آپ کو از پر یاد ہونے چاہیے اور ان کی پہچان ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے بعد بھی لوگوں کی تکالیف دور کریں، اور یہ جو بھی نسخے جات ہیں یہ شریک کتابوں کے نہیں ہیں۔ کسی کتاب میں آپ ایسا کوئی نسخہ نہیں بتا سکتے جو میں بتاتا ہوں۔ یہ تمام نسخے جات مجربات ہیں۔ مجربات کہتے ہیں انہیں جو ہمارے اپنے ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، اپنے تجربے ہوتے ہیں۔ تو یہ میرے اپنے ایکسپیریمنٹ ہیں، یہ کتابوں میں نہیں ہے، اور یہ بہت ڈائنامک ایکسپیریمنٹ ہیں، یعنی اس دور کے جدید ایکسپیریمنٹ ہیں جو بہت ذرا سا استعمال کرنے پر کام کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ حکیم نہیں جانتے تھے، اور یہ سارے جو میں آپ کو نسخے بتاتا ہوں یہ میرے مجربات ہیں۔ اور دو ہی طرح کی حکمت ہوتی ہے، ایک مرکبات، یعنی آپ کے پاس مریض آیا، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے جو بازار کی دوائیاں جو تیار شدہ ہوتی ہیں وہ لکھ کے دے دی، اور ایک ہوتے ہے مجرب، یعنی آپ نے خود تجربے خود ریسرچ کی، اور اس کو اگر گزشتہ علاجوں پر آپ نے بہتر پایا تو وہ آپ کے اپنے مجربات ہیں۔ تو یہ مجربات ہیں، میرے مجربات کو اپنے مجربات بنا لیجئے، انشاءاللہ جس کو دوا دیں گے تو اللہ ان کو شفا دے گا۔ شیریں نے جو بھی کہا، ایک ایک لفظ ایسا لگتا ہے کہ دیکھنا لذت تقریر کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا گویا کہ یہ بھی میرے دل میں ہے۔ شیریں نے بہت سارے لوگوں کے دل کی دھڑکن کو اور ان کے دل کی صدا کو اپنی شیریں بیانی کے ذریعے پیش کیا ہے۔ کالرز ہیں فون لائن پر، آپ کی اجازت سے پہلے عائشہ کو شامل کر رہے ہیں۔ فرزانہ تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے۔ جی عائشہ بتائیں کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی کا آپریشن ہو گیا ہے یورین کا، ان کو یورین میں کنکر آیا بول کے نکال دیے ابھی تو، اور پتھری ہے گردوں میں بھی۔ تو ابھی ان کو حکیم صاحب بولے والا نسخہ 2 بار دے چکے ان کو، پھر بھی ان کو پتھری نہیں جا رہی۔ ابھی تو نلی کا آپریشن کر دیے ٹوائلٹ کی، ابھی پتھری کا آپریشن اگلے مہینے میں رکھے ان کو۔ کیا حکیم صاحب وہ آپریشن سے بچنے کے لیے کوئی دوائی بولیں گے کہ آپ کوئی ٹیبلیٹ جیسا پی کیئر بولے آپ پیٹ کے لیے، ویسا کچھ ان کو دوائی بولیں گے کیا آپ؟ گڑل کا پتا بھی لا کر کھلائے ان کو، وہ 3 سال پرانا ہے حکیم صاحب، ان کو پتھری دونوں طرف ہے۔ اب ان سے بچنے کے لیے کچھ بولیے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میری ایک سہیلی ہے، وہ سہیلی کو کبھی جیسا کہ کچھ بھی بنا چھوٹی سی بات کے دل اس کو بہت گھبراتا، دل ایسا مار لیتا، دھڑ 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 بول سکے۔ ابھی کچھ بات آئی، چھوٹی سی بھی بات رہی تو وہ بات کے لیے بہت گھبرا جاتے ہوتا، اور ٹینشن آتا، کبھی کبھی کچھ نہیں بھی رہا تو کبھی دماغ میں ٹینشن آ جاتا، گھبراہٹ، گھر سے چلے جانا ایسا۔ بس اس کے لیے آپ میں سنی آپ کے باتوں میں آپ آملے کا مربع لیو بولے، مگر ان کو تھائرائڈ ہے تو صبح آملے کا مربع کیسا لینا چاہیے انہیں؟ تھائرائڈ میں آملہ فائدہ کرتا ہے، اور آملے کا مربع کھا سکتے ہیں صبح کو آپ، اگر آپ کو سردی نہیں ہوتی اس سے۔ سرد مزاج لوگوں کو آملے سے سردی ہو جاتی ہے، یعنی سینہ جام ہو جاتا ہے، جکڑن ہو جاتی ہے۔ اور یوں بھی کر سکتے ہیں آپ کہ آملہ 200 گرام اور دھنیا 200 گرام اور ارجن کی چھال 100 گرام، ان سب کو پاؤڈر بنا لیں، اور نمک زیتون 1 چٹکی پانی میں ملا کر اس پانی سے آپ ان کو اپنی سہیلی کو نسخہ دیں 1 چمچ دن میں 1 بار، تو ان کو اس نسخے سے بھی فائدہ ہونا ممکن ہے۔ مزید یہ نسخہ ان کے تھائرائڈ کو بہت فائدہ کرے گا، اور
دل کے لیے بھی بہت مفید ہے، گھبراہٹ کے دل کی مضبوطی کے لیے بہت اچھا ہے، دماغ کی مضبوطی کے لیے بہت اچھا ہے۔ اچھا، وہ آپ کے بھائی کو جو نسخہ گولڑ کے پتوں والا ہے تو انہیں آپریشن میں 1 مہینہ ہے، روزانہ وہ گولڑ کے پتے کھلائیں 3-4، اور یا تو پی کیئر آپ کے پاس ہے تو پی کیئر کیپسول کھلا دیں ساتھ میں، یا 1-2 چٹکی نمک زیتون پانی میں ملائیں، 1-2 نیبو ملا کر یہ 2 گلاس پانی پلا دیا کریں دن میں 1 بار۔ مجھے امید یہ ہے کہ آپریٹ ہونے سے پہلے یہ پتھریاں پاؤڈر بن کے نکل سکتی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی باجی آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ شکر للہ۔ جی باجی میرے 2 سوال ہیں۔ ہاں، پہلا سوال ہے کہ میں نے تو نمک زیتون منگوایا ہے، جی وہ اس کا طریقہ بتا دیجیے حکیم صاحب۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، کیا ٹھنڈے پانی سے استعمال کرنا چاہیے؟ آپ کو کس لیے لینا ہے؟ جی آپ کو کس لیے لینا ہے نمک زیتون؟ کون سی بیماری کے لیے؟ جی اسکن پرابلم کے لیے، چہرے پر کیل منہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک اس کے لیے کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی بتا سوال؟ دیجیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بچی کو بھی یہی پرابلم ہے حکیم صاحب، کیا استعمال؟ اچھا دیکھیے، نمک زیتون بہت طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ خون میں چربی زیادہ ہو اس کی وجہ سے اگر وہاں سے نکلتے ہوں تو ایک چٹکی سوڈا کے ساتھ 1 چٹکی نمک زیتون پانی میں ملا کے لے سکتے ہیں۔ پانی ٹھنڈا یا گرم یا نارمل کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی لینا بہتر ہے اور بعد میں بھی لے سکتے ہیں، اور دن میں 2 ٹائم بھی لے سکتے ہیں۔ 1 ٹائم سے بھی یہ فائدہ کرتا ہے، اور اپنی بیٹی کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یہ مزید جو فائدہ کرتا ہے، یہ ایک تو خون صاف کرتا ہے، خون کی حدت کم کرتا ہے جس کی وجہ سے وہاں سے نکلتے ہیں، پیٹ کی حدت کو کم کرتا ہے جس کی وجہ سے وہاں سے نکلتے ہیں، ایسیڈیٹی کو فوراً ختم کرتا ہے، ایسیڈیٹی، اور بواسیر میں بہت فائدہ مند ہے۔ لیور کی گرمی، لیور اگر کسی کو جانڈس ہو جائے، پیلیا ہو جائے تو 5-10 خوراک اس کی کافی ہیں۔ کسی کو کڈنی انفیکشن ہو اس میں بھی فوری طور پر کام کرتا ہے۔ اسکن کی پرابلم میں، بالوں کی درازی کے لیے، اور بہت سے امراض میں یہ دراصل پیٹ کا معمول ٹھیک کرتا ہے، جس سے پیٹ سے متعلق جو بیماریاں ہوں یا ایبڈومن سے متعلق، ان سب میں فائدہ مند ہے۔ جی کرناٹک سے حلیمہ صاحب، بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام۔ اللہ۔ جی آپ کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے بہن کو پیٹ میں تکلیف ہوتی، گوشت کھائے تو ان کو جلاب ہوتے، تکلیف بہت ہوتی ہے، ان کے لیے کچھ دوا میں نے پیکر گولی آرڈر کرائی۔ جب آپ کے پاس پہنچ جائے تو کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد 1 کیپسول لیا کریں آپ کی بہن، اور دن میں 1 بار بھی کافی ہے، اور 2 بار بھی لے سکتے ہیں اپنی ضرورت میں، ان کو فائدہ ہونا ممکن ہے۔ جی احمد آباد سے رخسانہ صاحبہ، جی بتائیں کیا سوال ہے؟ ہلو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام۔ اللہ۔ آپ لوگ کی جیسی طرح سے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ الحمد للہ۔ حکیم صاحب کو بھی بہت اچھا، میں نے آپ کے یہاں سے گوشیا گند منگایا، مجھے بہت فرق پڑا ہے، اور میرے کو پوتا ماتی جب بہت دکھ رہا، پھر باتھ روم جاجروں میں ٹھنڈا کی کٹی جب بھی میرا پاؤں میں دکھتا، پھر آپ کے یہاں سے میں نے گوشیا گند منگایا، بہت فرق پڑا ہے۔ 2 مہینے ہوئے میرے کو کہتے ابھی مہینہ باقی گا، تو بولتے ہیں آپ کی طرح اس میں سے بولتے ہیں کہ ابھی اور 3 مہینہ لو، ایسا بولتے ہیں۔ ہلو ٹھیک ہے۔ بولتے ہیں کہ 3 مہینہ اور، تو 3 مہینے میں نے کھایا، آدمی 3 مہینے اور لو، تو کیا لے لیتا آدمی؟ ایک تو بہت مبارک، اللہ نے آپ کو فائدہ دیا، اور دراصل یہ یونانی دوا ہے،
اور یہ کیونکہ اصلی گونسیا آپ نے لیا تو اللہ نے فائدہ بھی دیا، اور بے شک اللہ ہی فائدہ دینے والا ہے، ہم لوگ تو مشورہ دینے والے ہیں۔ تو آپ سے یہ التماس ہے کہ اب آپ اور بھی علاج کریں، دوسروں کے بھی، جو آپ کے اطراف میں لوگ اس تکلیف میں ہوں جو کسی صورت نہیں جاتی، تو یہ گونسیا کی بات ان تک بھی پہنچائیے۔ اور اب آپ لے سکتے ہیں گونسیا، لیکن بس ایک خوراک لیا کریں۔ اب آپ ٹھیک ہو چکے ہیں، اب اس بیماری کو وہیں پر ختم کرنے کے لیے ایک خوراک روزانہ لے لیا کریں، اور کافی دن تک لے کر چھوڑیے تاکہ آپ کو دوبارہ یہ مرض نہ ہو سکے۔ تو آج کا ہمارا اور آپ کا اس پروگرام کے ذریعے ملاقات کا یہ سفر یہیں تک۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن اس سے پہلے حکیم صاحب کا اظہار تشکر تو بنتا ہے ان کی تمام ناظرین کی طرف سے، اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے بھی حکیم صاحب اپنا بیش قیمتی وقت عنایت کرنے کے لیے، اور یہ ایک کار خیر، ایک مشن کے طور پر ایک مسیحائی کا جو ایک اہم فریضہ آپ انجام دے رہے ہیں، اس کے لیے شکریہ کا لفظ بہت چھوٹا ہے۔ صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، دین اور دنیا دونوں میں آپ کے لیے توشہ آخرت ثابت ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہے، شکریہ آپ کا بھی۔ تو پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔